جنوں یار دے درشن دی خیر پہ جائے انہیں ہور کی منگنا ہی رب کولوں جنوں یار دے درشن دی خیر پہ جائے۔ میں پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، شاید آپ کو سمجھا سکوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہیں ہور کی منگنا ہی رب کولوں جنوں یار دے درشن دی خیر پہ جائے۔ اجمل اسی نہیں سونے نو چھڑ سکدے، ساری دنیا نہ پیندا ہی ویر پہ جائے۔ ہاں اسی نہیں سونے نو چھڑ سکدے، ساری دنیا نہ پیندا ہی ویر پہ جائے۔ حضرات جی وقار یہ تھے محترم جناب مہران علی قادری صاحب اور فیضان علی قادری صاحب، بارگاہ مرتبت میں گلہائے کی عزت پیش فرما رہے تھے۔ دعا ہے میرا مالک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اعلان پھر سماعت کر لیجئے، جو میرے دوست صاحب آپ دائیں بائیں ادھر ادھر آگے پیچھے سٹیج کے اس کونے سے لے کے پنڈال کے آخری کونے تک جہاں کہیں کھڑے میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، ان سے محبت بری گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف رکھ لیں۔ یہ اتنا خوبصورت انتظام و اہتمام جو کہ انجمن غوثیہ میلاد کمیٹی کی طرف سے سجایا گیا ہے، یہ آپ احباب کے لیے ہی ہے جی انشاءاللہ۔ حضرات زیوکار، اور یقیناً یہ بڑی بابرکت اور خاص گھڑیاں ہیں کہ جیسے جیسے سفر مکمل ہوتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، تو اس سلیکٹڈ مہمان مدینہ کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، جو محفل کے اختتام پہ ایک عدد عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا اور ہم سب میں سے ایک نمائندہ سلیکٹ ہوگا سرکار کی بارگاہ میں، پھر اسے ہم اپنی حاجات التجائیں دے کے سرکار کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ اور یقیناً یہ خاص باتیں ہیں، خاص گھڑیاں ہیں۔ اگر طبیعت اجازت دے لے تو جڑ دوست پیچھے تشریف فرمانے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ، بڑی محبت نال تھوڑا اگے تشریف لے آؤ، طبیعت اجازت دے وے اگر، تاکہ پیچھے بھی جگہ بن جائے۔ اے جڑا وچ تھوڑا خلائے پر کرو، اللہ تعالیٰ توڑے دلان دا خلا عشق مصطفیٰ نال پر کر دے۔ سر بڑی مہربانی تھوڑا ایک نعرہ بلند کرو، استقبالیہ نعرہ تکبیر، محبت نہ تو اچھا سچا بلند کر میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضرات زیوکار مقدم شان مقرر شیری بیان معاذ خوش لحان صاحب والا شان محترم مقام ہر دل عزیز، میری مراد استاذ العلماء مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم صاحب، آپ یقیناً تشریف لے کے آئے۔ دبوزی شان مقرر شیری بیان واضح خوش لحان، دل کی عطا گر اس خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ، ان کو بھی اپنی طرف سے اور میں منتظمین محفل انجمن میلاد غوثیہ میلاد کمیٹی کی طرف سے آج کی اس بزم سعید میں جی آیاں نوں ساتھ بسم اللہ کہنا کہ اللہ جپالن دے ذکر اندر تشریف لے کے آئے ہو۔ حضرات زیوکار قبلہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو پھر یقیناً ہمیں جو بڑوں نے یہی سبق سکھایا ہے کہ جب عالم دین مسند پہ تشریف لے آئے، اسٹیج کی زینت بن جائے، تو پھر کوشش کیا کریں، پھر وہ جو خوبصورت کیاریاں ہیں جس کو میری سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارا خوبصورت کیاریوں میں سے گزر ہو تو خوشبوئیں لے لیا کرو، تو یہ میری حضور کی میراث کے مالک ہیں، یقیناً یہ وارث ہیں جو ذکر خیر الانعام تقسیم کر رہے ہیں اور حضور کے ذکر کی خوبصورت باتیں ہمارے دلوں میں اتار رہے ہیں۔ میرا مالک علماء حق اہل سنت کو آباد رکھے۔ حضرات زیوکار قبلہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو چند مصرے میں پیش کرنے کی سعادت دعا لینے کے لیے مفتی صاحب سے یہ مصرے پیش کر رہا ہوں، پھر یقیناً میں قبلہ علامہ صاحب کی خوبصورت میں محبتوں کے ساتھ آپ کی درگاہ میں یہ سعادت حاصل کر لوں گا کہ آپ کو دعوت و سخن دینے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات زیوکار مصرع میرے دادا استاد قبلہ علامہ صاحب، میرے دادا استاد مفسر قرآن فنف رسول پاسبان شان اہل بیت حضرت علامہ محمد ابراہیم المعروف حضرت علامہ صاحب چشتی علیہ الرحمہ، آپ کا ایک خوبصورت مصرع میں برکت کے لیے آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے اور قبلہ علامہ صاحب سے دعا لینے کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں کہ قسمت بندی مدینے دے وچ جا کے، قسمت آج یقیناً ایک مہمان مدینہ بھی آپ میں سے چنا جائے گا جن احباب نے
شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی باکس میں نہیں ڈالی، وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی باکس میں ڈال لے۔ قسمت باندھی مدینے دے وچ جا کے گیاں گزریاں جگوں وگتیاں دی، قسمت باندھی مدینے دے وچ جا کے گیاں گزریاں جگوں وگتیاں دی، کاش کتا مدینہ دا میں ہوندا، قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی، تدنی دتی ہے دل نے صدا فوراً نا ہنجار سائم خبردار ہو جا، تیری یہ مجال کمینے آئے کرے ریس مدینے دے کتیاں دی، کرے ریس مدینے دے کتیاں دی، کھڑا رہ گیا کندھے تے میں روندا، میرے کولوں سفینے نو لے چلے، پاگل غم سارے میرے وچ چولی، عرشاں والے کرینے نو لے چلے، تو کوئی نظر نہ آوے سائم نال جیڑا میرے جائے کمینے نو لے چلے، تو پیر پیواں اُدھ عمر ساری جیڑا مینو مدینے نو لے چلے، تو پیر پیواں اُدھ عمر ساری جیڑا مینو مدینے نو لے چلے، جیڑا مینو مدینے نو لے چلے، تو پیر پیواں اُدھ عمر ساری جیڑا مینو مدینے نو لے چلے، ہاں جیڑا مینو مدینے نو لے چلے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک غلاب بھی آنے لگی پسینے سے، بس میرے خیال کو ابھی خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک غلاب بھی آنے لگی پسینے سے، حضرات بزرگان آئیے میں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے یقیناً میں اپنے ارادے کے مطابق جیسا مجھے کتنا بھائی ہے سالوں کا شوقم ہے آپ کے اور کے مولانا صاحب کے درمیان بالکل زیادہ دیر حائل ہونے کی وزارت نہیں کر سکتا، یقیناً مقصد تو بالکل ہے میرے وجود کی بارگاہ میں، اور میرے استاد مکرم فرماتا ہے کہ بیٹا حاضر ہونے کے حاضر ہونے سے حاضری ہو جاتی ہے، تو یقیناً اسی حاضری کے لیے آپ اور میں حاضر ہیں، دعا ہے میرا مالک ہماری حاضری عطا کر دے، ہمیں حاضری دے دے، اور وہ حاضری حضوری والی ہو، اور جب بات حضوری والی حاضری کی ہو تو پھر بات یقیناً سارے سرکار کو پہنچ جاتی ہے۔ حضرات جناب آئیے آپ حضرات کی سماعت کے حوالے سے دلی شان مکرم شیخ بیان تاج خوش نظام صاحب والا شان محترم مقام حضرت علامہ استاد علامہ حضرت علامہ مولانا محمد سلیم آپ سے محترم سنت مولانا ربانی 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 ہمارے پروگرام کو فرمائی آپ آباد مدینہ کی احمد کو استقبال ہمارا بنا دیجیے، اور یقیناً یہ آپ کا وقت ہے اور وہ بھی آپ سے بہت سے واقف ہو جائیں گے، یقیناً وہ جانتے ہیں سرکار کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، اور یقیناً نگہبان کرنے والے یہ بڑے مہربان بھی ہیں، اور یہ میں جانتا بھی ہوں الحمدللہ کہ ان کی نگہبانی میری سرکار فرما رہی ہے، اور نگہبان کرنے والوں کو سرکار کی طرف سے خاص محبتیں اور رحمتیں عنایت کی جا رہی ہیں۔ حضرات محبت پر ہمارا بلند کیجیے گا نعرہ تکبیر، اونچا سنچا بولے نعرہ تکبیر، بلند کر کے بولتے ہوئے تکبیر، نعرہ تکبیر، اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، تیرے محبوب کی بارگاہ میں غلام سلیکٹ کیا جا رہا ہے، خیر کو غلام یقیناً دلوں کی کیفیات تو جانتا ہے، اور دعا ہے مالک جو جہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یہ ایسے ہی نعرے بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الحمد لله ذي المجد والثناء والرفعة والعلا والعز والكبرياء، الحمد لله ذي المجد والثناء والرفعة والعلا والعز والكبرياء، الحمد لله ذي المجد والثناء والرفعة والعلا والعز والكبرياء، الحمد لله ذي المجد والثناء والرفعة والعلا والعز والكبرياء، الحمد لله ذي المجد والثناء والرفعة والعلا والعز والكبرياء،
الذي وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی. موضوع مجھے دیا گیا، ظاہر ہے جلسہ بھی اسی موضوع پر ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری گفتگو سننے سے پہلے کچھ باتیں یاد رکھیے گا کہ مجھے اللہ نے فطری طور پر استاد بنایا. 17.5-18 سال کی عمر سے غالباً میں دین پڑھا رہا ہوں. اسکول کالج میں بھی پڑھاتا رہا، اب ڈی سی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. استاد یہ بتانے کا مقصد کوئی اپنی بڑائی نہیں، صرف اپنی گفتگو کا مقصد واضح کرنے کے لیے. ایم اے عربی کیا، اسلامک سٹڈیز کیا، ایم اے اردو کیا، ایم اے ہسٹری کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس کرنے کی بھی کوشش کی، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، لیکن ساری ڈگریوں پر دین کو عظمت ہے. جو میرے رب نے مجھے دین دیا یہ اس کا فضل ہے. اور استاد جو ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلاس میں جاتا ہے کچھ دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھانے کے لیے، دینے کے لیے، ان سے لینے کے لیے کچھ نہیں جاتا. اس لیے مجھے نہ نعرے چاہیے، نہ سبحان اللہ، نہ کچھ اور. میری بات غور سے سنو. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے جی آج تک تو لوگ کہتے رہے جی سبحان اللہ کہیں، فلاں کہیں، فلاں کہیں. نہیں، غلط. جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، یاد رکھیے گا اصول کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو تو بالکل خاموش اور ادب سے بیٹھ کر، ادب سے نظریں صحیح جگہ پہ رکھ کے اس کو سننا لازم ہے.
کیا؟ جہاں ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا، دیکھا ہم نے پڑھتے ہوئے کہ علامہ بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، طلباء کے جوتے باہر پڑے، علامہ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تو طلباء کے ان جوتوں پر بیٹھے رہے جب تک استادوں نے سبق ختم نہیں کر لیا۔ کچھ اور کہنا شروع کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے نظریں ہٹا کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس لیے جب کبھی بھی محفل میں بیٹھا کریں، اس ادب سے بیٹھنا اور اس نظریے سے بیٹھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کیسے بیٹھنا چاہیے۔ بات غور سے سنیں۔ دوسرا، بہت سارے صحابہ نے روایت کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو کہ آپ نے فرمایا مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء سنۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ساعت، ایک گھڑی دین کی بات کہنا، سننا، سنانا پورے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا؟ 1 ساعت، ساعت کا معنی منٹ بھی کیا گیا، گھنٹہ بھی کیا گیا۔ گھنٹہ آپ لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ دین کی بات کوئی سنی، سنائی، سمجھی تو 1 سال کی عبادت سے یہ گھنٹہ بہتر ہے۔ کس کی؟ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ پورے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ اس نظریے سے آئے کہ آج کوئی عالم دین آئے گا، وہ اس سے دین سیکھیں گے، دین کی بات سنیں گے، تو وہ جتنا عرصہ بیٹھے وہ ثواب یہ، اور اس نیت سے آئے اور بیٹھے تو طالب علم بن گئے۔ کیا بن گئے؟ طالب علم بن گئے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کہ طالب علم جو ہے، وہ تو آپ نے مشہور حدیث سے پاک تو سنی ہوگی کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، لیکن دوسری حدیث پاک میں فرمایا کون؟ طالب علم گھر سے چلا ہے، نہیں کہا کوئی چودھری ہو، وڈیرا ہو، کوئی سید ہو، علامہ ہو، پیر ہو، تو پھر نہیں، کیا بنا؟ طالب علم۔ وہ موچی ہے، کمی ہے، نائی ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، پیر ہے، سید ہے، کچھ بھی ہے، اس نیت سے جب گھر سے وہ چلا تو اس کا مقام اور مرتبہ یہ بن گیا، اس نیت سے اللہ کے ہاں اتنا مقرب بن گیا کہ تادعو اجنحتہم ردن لطالب العلم، کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں جن پر پاؤں رکھ کے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے راضی کرنے کے لیے کہ یہ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا۔ ایک اس نیت سے اتنا مقام اس کا بن گیا۔ تو اگر عالم دین بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اس نیت سے جایا کیجیے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ طالب علم جو علم کی طلب کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے اور انبیاء کے مرتبہ میں صرف درجہ نبوت کا فرق رہ جاتا ہے۔ میری بات نہیں، میرے آقا علیہ السلام کا قول ہے۔ اس نیت سے آیا کیجیے۔ اب اس نیت سے آئے، سننے یہ آئے تو بیٹھیں کسی اور نظریے سے تو پھر جچتا نہیں، یہ جچتا نہیں۔
میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اب یہ نیت کیجیے اور بیٹھیے. مجھے وقت دیا تھا کہ جی 11 بجے تقریباً آپ کی تقریر شروع ہو جائے گی، اور 1:40 پہ مجھے مائک ملا. 11:40 پہ تقریباً. تو اس کا مطلب 40 منٹ میرے گئے. چند منٹ میں آپ سے گفتگو کروں. میں کچھ دن پہلے یونیورسٹی میں اپنی کلاس میں گیا تو میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بھئی آج کون سا ٹاپک کیا ڈسکس کرنا ہے آج. تو عموماً وہ اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک، کیونکہ کئی کلاسز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی تو بورڈ پہ وہ لکھ دیتے ہیں اس ٹاپک کو، پھر ڈسکس ہم کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ خاموش. میں نے کہا بھئی بول کیوں نہیں رہے؟ پھر خاموش. میں نے کہا خیریت ہے، آج بتاتے نہیں کون سا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. تو کہنے لگے سر آج جو ہے نا وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹاپک ڈسکس. میں نے کہا جی یہ کیوں؟ ہمارے سلیبس میں تو نہیں ہے، یہ کیوں؟ کہتے جی وہ ایک پروفیسر صاحب جو آپ سے پہلے ان کی کلاس تھی تو انہوں نے میلاد شریف کو شرک اور گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ جی آپ اس ٹاپک کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. میں نے چلیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ اس کلاس میں کس کس کانسیپٹ کے لوگ بیٹھے ہیں. 50-55 کی کلاس تھی تو میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بورڈ پہ لکھا کہ یہ ٹاپک آپ کا. میں نے کہا جی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانتے ہیں کہ کون ہیں، اس کو تو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھنے کی. کہا جی بالکل. میں نے کہا میلاد اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا جاؤ لائبریری سے ڈکشنریز لے کے آؤ، عربی کی بھی، انگلش کی بھی، اردو کی بھی منگوائی میں نے کہا جی اب اس میں نکالیں کہ یہ میلاد کا معنی کیا لکھتے ہیں. تو میلاد کا معنی عربی میں ملا وقت الولادہ او موضع الولادہ، یعنی ولادت کا وقت یا ٹائم، دن یا جگہ. اردو کھولی تو یہی معنی ملا. انگلش ڈکشنری کھولی تو اس میں ٹائم آف برتھ، ڈے آف برتھ، جسے برتھ ڈے کہتے ہیں. میں نے کہا جی اب یہ ٹائم آف برتھ یا برتھ ڈے یہ ملائیں نبی علیہ السلام کے ساتھ تو معنی یہ بنا میلاد النبی کا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت یا جگہ یا دن اس کے بارے میں بیان کرنا. یہ ٹاپک ہوا ہمارا. کہا جی بالکل یہی بن گیا. میں نے کہا اب آگے سوچیں تھوڑا سا کہ ہم سب سے پہلی دلیل قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ کیا یہ چیز قرآن میں اللہ نے کس انداز میں بیان کی، نہیں کی. اسے حلال کہا، حرام کہا، جائز کہا، ناجائز کہا، ایسے ہی ہے. کہ جی بالکل ایسے. میں نے کہا جی قرآن پاک بھی لے آئے. قرآن پاک منگوایا. اتفاق سے جو آیت میں نے پڑھی سورہ مریم کی، یہاں سے ہی بات شروع کی. میں نے کہا اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے موضوع ہمارا بن گیا نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن یا وقت. اس پر بات کرنا، اس کے متعلق کچھ بیان کرنا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ کریم نے یہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ نہیں کیا.
میں نے کہا جی جو میں نے یہ صورت آپ نکال لی، اس کا ترجمہ دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، اللہ و رسولہ عالم بمرادہ۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کیا جا رہا ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اللہ نے اپنے بندہ خاص زکریا علیہ السلام پر کی، اس رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ رحمت کیا ہے، اس کا ذکر آگے اللہ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، کہ زکریا علیہ السلام نے بڑے آہستہ سے اللہ کی بارگاہ میں سرگوشی کی۔ کیا سرگوشی کی؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ سر کے بالوں کا کیوں کہا؟ کہ عموماً انسان کی داڑھی کے بال پہلے سفید ہوتے ہیں، سر کے دیر سے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ سر کا اس لیے کہا کہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مولا میرے پیچھے جو میرے وارث ہیں ان کا مجھے خوف ہے۔ اب کیا وارث؟ ہمیں تو خوف ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہے یا چھوٹی ہے تو ان کے چچا تایا ماموں وہ ساری جائیداد لے جائیں گے، بینک بیلنس لے جائیں گے۔ تو انبیاء کا بینک بیلنس کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا، انبیاء یہ درہم دینار روپے پیسوں کے وارث نہیں ہوتے، ولیکن ورثوا العلم، اللہ انہیں علم کا وارث بناتا ہے۔ ان کی جائیداد ہو بھی صحیح تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوا کرتی، خیرات ہوتی ہے، امت کے لیے ہوتی ہے، ان کی وراثت علم۔ زکریا علیہ السلام وارثوں کا خوف کر رہے ہیں کہ مولا میری اولاد نہیں۔ آگے قرآن پاک میں تفصیل ذکر کی، فرمایا وامرأتی عاقر، اور مولا میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ وہ خاتون جس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایک عورت ٹھیک ٹھاک ہے، میڈیکلی فٹ ہے، لیکن نہیں ہو رہی اولاد، وہ اور چیز ہے۔ یہاں میڈیکلی فٹ انفٹ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے خوف ہے میرے بعد جو میرے اس مسند دین کے وارث بن کے بیٹھیں گے، میری اولاد تو ہے نہیں، اولاد ہوتی تو میں اپنی مرضی سے ان کی تربیت کرتا، انہیں دین سکھاتا، وہ آگے میرا گھرانہ، آگے قرآن پاک میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا کہ یارثنی و یرث آل یعقوب، مولا مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی وارث بنے۔ اپنے دادا پر دادا کا نام لیا، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے، آگے چلتے چلتے زکریا علیہ السلام تک بات آ گئی، بیچ میں سینکڑوں انبیاء۔ اللہ اکبر۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ گھرانہ انبیاء کا ہے، دین پوچھنا ہے تو ادھر آنا ہے۔ اتنے عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، میری اب اولاد نہیں، میرے چچا تایا کے لوگ اس اہل نہیں، یہ امت دین پوچھنے کے لیے ادھر آئے گی، یہ نااہل اس مسند پہ بیٹھے ہوں گے، اور جب اہل نہیں تو غلط بتائیں گے۔ پیر مر گیا تو بیٹا، میں نے کیا کہا، میں کچھ سکھانے آیا، کڑوی باتیں ہوں گی برداشت کیجیے گا۔ بیٹا مسند پہ بٹھایا گیا، وہ اہل ہے یا نہیں، اس کو دین تصوف علم آتا ہے یا نہیں آتا، وہی بیٹھے گا مسند پہ۔ دین کہتا ہے کہ نہیں، اہل ہوگا تو بیٹھے گا ورنہ نہیں بیٹھے گا۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اولاد میں سے آپ نے کسی کو خلافت نہیں دی اپنی، اتنی بڑی شخصیت، اولاد تھی لیکن اس وقت چھوٹے تھے، اہل نہیں تھے، لہٰذا کسی کو مسند پہ نہیں بیٹھایا گیا۔ اسی طرح اور بہت بڑے بڑے ہمارے اولیاء جو گزرے، کیوں کہ دین اصل یہ مولا اس کا مجھے خوف ہے، مجھے وارث چاہیے۔ اللہ کریم جل مجدہ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں بیٹے کی، اور ان کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس طرح کا نام آج تک ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ یحییٰ نام کا پچھلی کائنات میں کوئی نہیں گزرا، آپ کو وہ بیٹا دے رہے ہیں اور اس کا نام بھی یہ رکھ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مولا انا یکون لی غلام، اب میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ مطلب کیا؟ خدا کی قدرت کا انکار نہیں، سوال کیا مولا میں جوان ہوں گا، میری بیوی ٹھیک ہوگی یا مجھے کوئی اور شادی کرنی پڑے گی پھر اولاد ہوگی؟ رب کریم نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا، تم بھی بوڑھے رہو گے، بیوی بھی بانج رہے گی، اس بوڑھے اور بانج میں سے میں بیٹا پیدا کروں گا۔ وَذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ اے زکریا تم بھی تو اس سے پہلے کچھ نہ تھے، تمہیں ہم نے بنایا، تو اب تم میں سے یحییٰ کو پیدا کرنا تو آسان ہے، کریں گے۔ آگے اللہ کریم نے یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کیا کہ یحییٰ علیہ السلام تشریف لے آئے دنیا میں، اور وَكَانَ حَنَّانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، یحییٰ علیہ السلام بڑے دین دار تھے، رونے والے تھے اللہ کی یاد میں، اور بڑے صاف ستھرے تھے، پاک تھے۔ اور اوصاف زکریا علیہ السلام کے اللہ کریم نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، میرے یحییٰ پر اس دن بھی سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی سلام ہو جس دن ان کا وصال ہوگا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن وہ اپنی قبر انور سے زندہ حالت میں حشر میں پیش ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن پر سلام، ان کے وصال کے دن پر سلام، اور قبر میں جب وہ پیش ہوں گے، حشر میں آئیں گے، اس دن پر بھی سلام۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آج تک بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو بعد میں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کی سنت ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے، ان کے اوصاف بتائے، ان کے گھرانے کا، ان کے خاندان کے متعلق بتایا، اور بتانے کے بعد اللہ سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ سلام پڑھ رہا ہے، کب کیسے پڑھ رہا ہے؟ سلام علیہ یوم ولد، اس دن پر سلام جس دن ان کی ولادت کی گئی۔ تو میرے امام نے کیا کہا؟ جس سہانی گھڑی اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک، دوسرے لوگ تانا دیتے ہیں جی وصال کا دن ہے، آپ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ غم وہ مناتا ہے جن کا کوئی مر جائے، ہمارے مرتے نہیں، اس لیے رب اس دن پر سلام پڑھ رہا ہے۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، جس دن ان کا وصال ہوگا اس دن پر بھی سلام۔ تو غم کا دن ہوتا تو رب غم مناتا، سلام تو نہ پڑھتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال اقدس ہوا
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کفن دینے کے بعد اندر تشریف جب لے گئے آخری مرتبہ، تو آپ نے چہرہ سے کپڑا ہٹایا نبی علیہ السلام کے اور پیشانی پر بوسہ دے کے فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا اس دنیا میں رہنا بھی ہمارے لیے بڑا اچھا تھا، اس دنیا سے جانا بھی آپ کا بڑا اچھا ہے۔ کیسے اچھا؟ کیوں کہ ہم موت کو سمجھتے نہیں، موت کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے۔ کچھ بات کر دوں اس پر؟ موت کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ چلیں آج کے بعد کیجئے گا، مشہور حدیث پاک سنی ہوگی، آج توجہ کیجئے اس پر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرا امتی اذا اقبر المیت، میرے امتی کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی، قبر بنا دی، دفن کرنے والے جا رہے ہوتے ہیں، یسمع خفق نعالہم، وہ ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ 5 فٹ نیچے گڑھا کھود کے دفن کر دیا، کیسے سن رہا ہے؟ یہاں کمرے کے اندر سے باہر کی آواز نہیں سن رہا تھا، قبر میں سن رہا ہے۔ کیا ہوا؟ قوت سماعت کے اندر کوئی پروگریس ہوئی نا، تو تبھی درجہ بڑھا، تو تبھی لاؤڈ سپیکر کے بغیر میں بولوں تو 10 لوگ سنیں گے، اب وہ 50 فٹ پیچھے بیٹھے تک سن رہے ہیں۔ تو آواز کے اندر پروگریس ہوئی، قوت زیادہ بڑھ گئی سننے کی، کہ وہ زمین کی تہوں کے اندر لیٹا ہوا بھی جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے۔ پھر فرمایا فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، آپ اسے مردہ کہہ رہے تھے، کوئی پتہ نہیں، اور وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے۔ یہ موت ہے۔ پھر فرمایا فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، 2 فرشتے آتے ہیں، فَيَقْعُدَانِ، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ اس کو زندہ کرتے ہیں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ کیا فرمایا؟ یقعدان، اس لیٹے ہوئے کو، سوئے ہوئے کو کہتے ہیں اٹھ جا، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو زندہ ہے تو بیٹھتا ہے، مردہ آپ نے نلایا، ادھر سے ادھر کرتے رہے زبردستی، اس وقت تو نہیں بولا۔ قبر میں جاتے ہی سماعت بھی تیز ہو گئی اور اٹھ کے بیٹھ بھی گیا۔ جب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ میرے آقا نے فرمایا جو مومن مخلص ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اور جو غیر مخلص ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، مر گیا، برباد ہو، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ بھی زندہ ہے، ربی اللہ کہنے والا بھی زندہ ہے، اور پریشان ہونے والا، شور مچانے والا بھی زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں۔ لیکن دونوں کی زندگی میں فرق آگے پتہ چلے گا، سنیے۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن مخلص کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام۔ جو مومن نہیں ہوتا وہ کہتا ہا ہا لا ادری، مر گیا، برباد، کچھ پتہ نہیں مجھے۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے سامنے کھڑی ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، گرامر کے اعتبار سے انگلش میں جسے آپ کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیو ٹینس، ماضی استمراری،
عربی گرامر کے اعتبار سے یہ بن گیا تو کیا کہا کرتا تھا. کیا مطلب؟ پاسٹ کنٹینیو کسے کہتے ہیں جوان؟ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ پاسٹ کنٹینیو ٹینسز نہیں پڑھے؟ ماضی استمراری، اردو کی گرامر. چلیں اب سنتا ہوں، یاد کر لیجیے گا. زمانہ ماضی میں جس کام کا تسلسل رہا ہو. کیا تسلسل؟ کنٹینیو، ڈسکنٹینیو کہیں بھی نہ ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. اس کا جب ذکر کریں گے جس جملے میں، اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیو. انگلش میں، اردو میں ماضی استمراری کہتے ہیں، عربی میں بھی ماضی استمراری ہی اسے کہتے ہیں. اب پوچھا کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو شخصیت تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں، وہ بتا ذرا. اب جو کہا کرتا تھا وہ وہی بتائے گا نا، ایسے ہی، کیونکہ وہاں 2 نمبری تو چلے گی نہیں. ٹھیک. کوئی کہے گا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی. کوئی کہے گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کوئی کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. دوسرے کیا کہیں گے؟ وہ جی ہمارے جیسے ہی ہیں، چلیں زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی مان. وہ یہ کون ہے؟ وہ تو مر کے مٹی ہو گئے ہیں، یہ کون لے آئے ہو تم؟ اب کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلے والے کے ساتھ ہوگا یہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہے گا، جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں نے ترجمانی کی اس کی، کہ وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میں ان پہ ایمان لایا، ان کا کلمہ پڑھا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ ساری زندگی میں عمل کرتا رہا، ان کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کرتا رہا، سنتا رہا. وہ یہ کہے گا. دوسرا وہ کہے گا، جب یہ کہہ کے خاموش ہوگا تو رب کریم جل وعلا کی طرف سے آرڈر ہوگا ان فرشتوں کو، افرشو لہو من الجنہ، فوراً یہاں جنت کا بیڈ لے کے آؤ اس کے لیے. آج تک کیا سنا تھا؟ حشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ قبر جنت بن رہی ہے. جنت کا بیڈ لاؤ، مولا لے آئے. البسو لہو من الجنہ، اس کو کفن اتارو فوراً اور جنتی لباس پہناؤ. وفتحوا لہو بابا من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. یہاں حشر کا انتظار نہ کرے، یہ ساری قبر جنت بنا دی. پھر فرمایا، اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، آج
دلہے کی طرح سو جا، آج دلہے کی طرح سو جا، خاتون ہوگی تو دلہن کی طرح سو جا۔ سوتا زندہ ہے یا مردہ؟ لباس کون پہنتا ہے؟ سو جا۔ دلہے کا نام کیوں لیا، دلہن کا کیوں لیا نام؟ کہ زندگی میں ہر بندے کے اس کی خوشی کا سب سے بڑا دن اس کی شادی ہوتی ہے۔ بعد میں جو مرضی ہو علیحدہ بات ہے، ہم پہلے دن کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی طرح، اس لیے اس کا نام لیا، اس کی طرح سو جا۔ قبر جنت بن گئی، لباس جنتی پہن لیا۔ دنیا میں 200-400-500 کا سوٹ پہنتا تھا، شلوار اور قمیض، اور 2 مہینے دھونا نہیں، صابن نہیں، صرف نہیں دھونے کے لیے۔ یہاں جنت کا ڈریس، بیڈ جنت کا، گھر میں بھلے چارپائی نہیں ملتی تھی، فرش پہ سوتا تھا، یہاں عزت و اکرام کے ساتھ بیڈ پہ سوئے گا، جنتی لباس پہنے گا۔ قبر نہیں رہے گی، جنت کا دروازہ یہاں کھولا جائے گا۔ اس کی عزت و عظمت اتنی بن گئی، اس کو جنت میں نہیں لے جایا گیا، یہ غلام رسول ہے، اس کے لیے قبر جنت بنا دی گئی۔ حقیقت میں موت یہ ہے کیا؟ دوسرا جو ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ جہنم کا بستر، جہنم کا لباس پہناؤ اس کو، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور کہا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جلتا رہے۔ ہے وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ۔ اس کی قبر جہنم بن گئی، اس کی قبر جنت بن گئی۔ اور پچھلی زندگی کیسی تھی؟ اس زندگی کے سٹیٹس میں ترقی اتنی آ گئی۔ یہ ہے موت کی حقیقت۔ وہ موت کوئی تکلیف نہیں، زحمت نہیں، پریشانی نہیں، وہ موت تو ساری اچھائی اچھائی ہے۔ اس کی زندگی کے سٹیٹس میں ترقی آ گئی، پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور بن گیا۔ تو اب بتائیے، اس پر خوش ہونا چاہیے، سلام پڑھنا چاہیے، یا غم منانا چاہیے؟ اس لیے اس نسبت سے یہ بزرگوں کا جو عرس منایا جاتا ہے، اس آخری جملے کی نسبت سے، نم کا نومت العروس۔ عرس عربی میں شادی کو کہتے ہیں، عرس عربی میں شادی کو، خوشی کو کہتے ہیں۔ تو وہ دلہن کی طرح سو گیا، دلہے کی طرح سو گیا، وہ آج دلہا بنا، زندگی کے سٹیٹس میں یہ ترقی آئی۔ یہ وقت تو اس کے لیے خوشی منانے کا ہے، نہ کہ غم منانے کا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا عرس منایا جاتا ہے، اس پہ غم نہیں منایا جاتا۔ اور نبی علیہ السلام کا میلاد خوشی میں منایا جاتا ہے، وہاں غم نہیں منایا جائے گا۔ تو رب کریم نے اس لیے اس دن پہ سلام پڑھا۔ اسی طرح یہاں سے پھر آگے اللہ کریم فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم علیہ السلام کا بھی ذرا ذکر سنتے جاؤ۔ وہ کون تھی، کیسی تھی، ان کا ذکر۔ اس کے بعد اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ آخری چند منٹ یہ بات سمجھا کے پھر اجازت لوں گا۔ وہاں فرمایا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم علیہ السلام کے پاس اپنے روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے لیے انسان بن کے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل صاف ستھرے صحیح سلامت انسان بن کے گئے۔ ہیں کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کون سی مخلوق ہے جی؟ نوری مخلوق کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بشر بن کے گئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسان بن کے ہے نوری مخلوق۔ اس کا مطلب نور بشر کے جلوے میں آ سکتا ہے، نور بشر بن سکتا ہے۔ تو بشر بننے سے نورانیت ختم نہیں ہوئی۔ جب دیکھا مریم علیہ السلام نے کوئی بندہ میری طرف آ رہا ہے تو کہا خدا کا خوف کر، تو اگر کوئی متقی نیک آدمی ہے تو کہاں آ رہا ہے؟
کیا مطلب؟ مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بعض روایات کے مطابق بھانجی تھیں، بعض کے مطابق بھتیجی تھیں. انبیاء کا خاندان ہے، انبیاء کے گھرانے میں ایک عام آدمی ہو تو کس طرح آ رہا ہے، کون ہے؟ پریشان ہوگی دیکھ کے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں تیرے رب کا پیغام لے کے قاصد بن کے آیا ہوں. کیوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو میں صاف ستھرا بیٹا دوں. کیا کہا؟ تو بیٹا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ تو یہاں کون کہہ رہا ہے میں دوں؟ تو اگر یہ کہنا شرک ہوتا، گناہ ہوتا کہ میرے پیر کی دعا سے، فلاں عالم کی دعا سے یہ کچھ پیدا ہوا، یہ مجھے ملا، یہ ملا، یہ شرک ہوتا تو جبریل علیہ السلام پکڑے جاتے یہاں پہ. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، رب نے اسے قرآن بنایا، اس لفظ کو، جملے کو کیا بنایا؟ قرآن کی آیت بنایا. کیا مطلب؟ وہ کہنے والے کو دیکھیں گے کہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے، اس کے لفظوں پہ نہیں جائیں گے. کیا؟ میں رب کے حکم سے آیا ہوں، رب نے مجھے طاقت دی ہے، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں، تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا. مریم علیہ السلام سن کے کہتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں. کہہ رہے ہو بیٹا پیدا ہوگا؟ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، نہ آپ کو شادی کرنی پڑے گی، آپ صاف ستھری انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے ہاں بڑی مقرب ہے، ایسے ہی ہوگا. یہ کہنے کی دیر تھی، جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری. اسی ایک سیکنڈ میں عیسیٰ علیہ السلام کا حمل بھی بنا اور ولادت بھی ہوئی. ولادت ہونے لگی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، رب کریم فرماتا ہے کہ میری مریم اس تکلیف میں، بچے کی ولادت کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہاں ایک خشک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا لی. تکلیف ہے، پریشان بھی ہیں. تو اللہ کریم نے جب تکلیف اور پریشانی دیکھی، فرمایا اے مریم پریشان نہ ہو، نیچے دیکھو، اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے چشمہ ٹھنڈے پانی کا جاری کیا. ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا. ہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، اس کو ہاتھ ہلا کے تھوڑا سا ہلائیں، تر و تازہ کھجوریں گریں گی آپ کے اوپر. ہے خشک، نبی کی ماں کا ہاتھ لگا تو درخت سرسبز بھی ہو گیا، پھول بھی لگا، پھل بھی لگا، پک بھی گیا، نیچے بھی آ گیا ایک سیکنڈ کے اندر. ولادت اللہ کے نبی کی ہو رہی ہے. انور صاحب یہ پکڑ لیں گے آپ کو، اگلا جملہ میں نے کہا تھا. نبی کی ولادت کی خوشی میں اللہ کریم شربت بھی تقسیم فرما رہا ہے، کھجوروں کا تبرک بھی دے رہا ہے. ہے تبرک؟ ہمارے بزرگ کیوں دیتے ہیں بعد میں تبرک؟ اللہ کی سنت. اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ کریم شربت، ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور تر و تازہ کھجوریں دی. فرمایا پھر آگے سنیے، اگلا جملہ یاد رکھیے گا. فرمایا کلی واشربی وقری عیناک، اے میری مریم یہ پانی پئیں ٹھنڈا، کھجوریں کھائیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، پریشان نہ ہوں. اس کا مطلب تبرک کھانے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تبرک کھانے سے، اس لیے ہمیں بزرگوں نے سکھایا
کہ کہیں جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تبرک ملتا ہو تو اس کو دونوں ہاتھوں سے ادب سے لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب آپ کیا کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تبرک پھینک رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پھینک رہے ہیں. یہ اس کی عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ رزق کیا ہے؟ رزق اللہ کی نعمت ہے. یہ پیسہ، کھانا پینا، لباس، رزق کا مطلب یہ کہ جو بھی چیز انسان استعمال کرتا ہے اسے رزق کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو چھوٹا سا ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا پڑا ہوا ہے نیچے. تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عائشہ، تو اللہ اکبر، اے عائشہ، ہر اس چیز کو عزت دو جسے اللہ نے عزت دی. کیا؟ اس کو عزت دو جسے اللہ نے عزت دی ہے. اللہ نے باقی اپنی ساری تخلیق میں سے جس چیز کو تمہارا رزق بنایا، دوسری چیزوں میں سے اس کو عزت دی ہے، وہ نیچے گری ہوئی نہ رہے. تو ایک عام روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں یہ فرمایا تو باقی چیزیں کہاں گئیں؟ اور انسان جس کو سب مخلوق میں سے مکرم بنایا، اس کی ہم توہین کریں، اس کی انسلٹ کریں، اس کی بے عزتی کریں. ایک روٹی کے ٹکڑے کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا یہ دین، ایک انسان کی بے عزتی آپ کر رہے ہیں. اس کو کیا رب کریم برداشت کرے گا؟ اور نہیں کرتا وہ رب کریم برداشت. تو اس لیے فرمایا حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں. آج بھی کوئی جائے گا انشاءاللہ، اور میں بھی دے دوں اپنا کارڈ. پتہ نہیں کون جائے گا. تو کیا کہا علماء نے کہ طواف کریں خانہ کعبہ کا، تو اگر بغیر دھکے دیے جگہ مل جائے تو حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، ورنہ دور کھڑے استلام کر لینا. ایسے ہی ہے، ٹھیک؟ اب لاجیکلی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو 15 لاکھ خرچ کر کے حج کرنے گیا ہے جی، حجر اسود کو بوسہ دے گے، بخشش ہو جائے گی، کل کو سفارش کرے گا حجر اسود. ہمیں مولوی صاحب نے کہا جی کسی کو دھکا دینا پڑے تو نہیں دینا. دین سمجھا نہیں، پھر بھی ہم دھکے دے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسا کرتے ہیں. تو جب رب کریم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں تو کیا حجر اسود کو بوسہ دینے سے وہ فضیلت ملے گی تمہیں؟ رب کا حکم کیا؟ میرا بندہ اسے تکلیف نہیں دینا، میرے بندے کو تکلیف نہیں دینا، اسے پریشان نہیں کرنا. ثواب میں نے تمہیں دینا ہے نا. میرے بندے کی عزت کرنا، اسے تکلیف نہیں دینا، دھکا نہیں دینا. میل کھڑا دور استلام کر لے گا، تجھے ثواب وہاں پہنچا دوں گا. میرے بندے کی عزت کرنا، ثواب تمہیں وہاں مل جائے گا. تو اگر اس کو چھوڑ کر رب کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، وہ اس جگہ پہ رب کریم اپنے بندے کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر رہا. کیا کر رہے ہیں؟ صرف ہاتھ سے پیچھے ہٹا رہے ہیں. اور ہم وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ایسا حج عمرہ قبول ہوگا؟ باقی ثواب ملے گا؟ اس لیے وہاں جائیں تو میری وہ پہلے والی بات یاد رکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو جب بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو قدم بھی سنبھل کے رکھنا. وہ ایسے نہیں کہا. حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے، ایسے نہیں کہا. اس انداز میں وہاں 15-20 دن جو گزارنے ہیں وہ گزارنے ہیں تو تب سب کچھ ملے گا، ورنہ سب کچھ بے ادبی اور گستاخی میں جائے گا، بجائے ثواب کے عذاب لے کے آئے گا. بندے کو تکلیف نہیں دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں بات یہاں ختم کر رہا ہوں. میں نے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں اور بہت ساری آیات. آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، نوح علیہ السلام کا، پھر اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اللہ نے تفصیل سے قرآن پاک میں فرمایا. میں نے کہا اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ ان سارے انبیاء کی ولادت کا ذکر، ان کی ولادت میں ہونے والے واقعات کا ذکر قرآن میں کیوں کر رہا ہے؟
اگر اللہ قرآن میں کر رہا ہے تو اسے پسند ہے. یہ دوسرے انبیاء کا ذکر ہے تو امام الانبیاء کا اگر ذکر کریں گے تو کیا اللہ ناراض ہوگا؟ اس کو شرک بنا رہے ہیں. تو یقین کیجئے یہ میری بات سننے کے بعد سارے اسٹوڈنٹ کہتے کہ سر آج کے بعد ہم اپنے گھر میں ہر کوئی میلاد منائے گا. کیوں منانا میلاد؟ کیوں منانا؟ ضروری نہیں کہ 50-60 ہزار 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ محفل کریں. اپنے گھر میں کسی عالم دین کو بلائیں، گھر والوں کو اکٹھا کریں، اللہ رسول کی چند منٹ وہاں باتیں سن لیں، وہ میلاد. اور ملے گا کیا اس سے؟ اللہ کریم نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. میں اپنے بندہ زکریا کا ذکر جو کر رہا ہوں یہ رحمت ہے. کیا ہے؟ رحمت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا تو وہاں بھی فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً وَرَحْمَةً مِنَّا. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا بغیر باپ کے تو یہ ہماری طرف سے نشانی بن گئی ہماری قدرت پر اور ہماری طرف سے رحمت ہے. اس کا مطلب انبیاء کا ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور کرنا کیوں ہے؟ کہ وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح زندگی گزاری، وہ سیکھنا ہے. وہ سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. جب صرف ذکر کرنے میں رحمت مل رہی ہے تو وہ جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ صرف ذکر سنا، کیا کیا؟ 1 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا. فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں. تو اگر وہ کریں گے تو پھر سوچئے گا ذرا کیا کریں گے. چلے بتائے دیتا ہوں. فرمایا میرا امتی وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ، نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک نمازوں کا گناہوں کا کفارہ بن گیا. کسی میرے بندے کی کسی نے خدمت کر دی، دے دیا اس کو خوش کر دیا، وہ رب اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا فَلْيُطْعِمْ طَعَامُكُمُ الْأَتْقِيَاءَ. جب کچھ کھانے پینے کی بات ہو نہ کھلاؤ تو کسی متقی نیک آدمی کو ڈھونڈ کے کچھ کھلایا کرو. کیوں؟ کپڑے بھی دینے تو کسی اچھے نیک آدمی کو دینا، کو خدمت کرنی تو اس کی کرنا. کیوں؟ وہ نیک وہ چیز پہن کے کھا کے نیکیاں جتنی کرے گا، برے نے برائیاں کرنی دے اس کو بھی ثواب مل جائے گا. لیکن جب ثواب ہی کمانا ہے تو ذرا سوچ تو لینا جہاں زیادہ ملے ثواب. لنگر پکا کے لوگوں میں گھروں میں تقسیم کر دیں، بڑی اچھی بات ہے، کریں، لیکن کھانا ہر کوئی کھاتا ہے. اس نے کھا لیا اس وقت آپ کو ثواب مل گیا، بات ختم. لیکن اگر کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے، مسجد بن رہی ہے، درسگاہ کی ضرورت ہے، وہ بن رہا ہے، وہاں تعاون کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بن گئی مسجد. جتنے نمازی وہاں نماز پڑھیں گے قیامت تک ان سب کا ثواب اس بنانے والے کو ملے گا. کب تک؟ قیامت تک. روٹی ابھی کھائی ختم، یہ 10,000 ادھر دیا تو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا تسلسل، جس کا کوئی حساب ہی نہیں. درسگاہ بنا، اس میں لگایا وہ پیسہ تو کتنے قاری حافظ علماء مفتی بنیں گے، وہاں آگے دین کی تبلیغ کریں گے، کتنا ثواب ان کو ملے گا. وہ سارا کا سارا اس کے کھاتے میں بھی آئے گا. اس لیے وہ نیکی کرتے ہوئے بڑی نیکی اس کو دیکھیں جس میں فائدہ زیادہ ہو. وہ کام کیا جائے جس میں دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. ایک بات کرتے چلو، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم میلاد مناتے ہیں، جگہ جگہ گلیاں سجاتے ہیں، کسی جگہ روضہ رسول کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، خانہ کعبہ کی بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بنانا محبت ہے، اظہار محبت کا ہے، لیکن وہاں کرتے ہم کیا ہے؟
گنبد خضرا بنایا، خانہ کعبہ کی تصویر بنائی، اس کو پھر گرا دیا، 2 دن 3 دن کے بعد وہی مٹی پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں۔ سوچا کبھی اس مٹی کو نسبت کس سے ہو گئی تھی؟ ارے فیکٹری میں بننے والا سارا کاغذ ہی ہے، لیکن جس کاغذ کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، کپڑا فیکٹری میں بننے والا سارا کپڑا ہی ہے، لیکن جو قرآن کا غلاف بن جاتا ہے اسے کہا کہ اس کو بغیر وضو کے چھونا بھی نہیں، وہ اتنا معزز بن گیا۔ فلاں جگہ جی 1000 ٹن کا کیک کاٹا جائے گا، 10 ٹن کا کیک کاٹا جائے گا میلاد کی خوشی میں، اوپر گنبد خضرا کے نقشہ بنایا ہوتا ہے اور وہ پیر صاحب مولوی صاحب چاقو سے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ارے بدماش، کبھی اپنی تصویر کاٹنا برداشت کرے گا نہیں؟ تو محبت گوارا کرتی؟ اپنے باپ کی تصویر پہ چھری چلائے گا؟ یہ کوئی دین نہیں۔ دین سارا کا سارا نبی علیہ السلام سے محبت کا نام ہے، اور وہ محبت ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ کیا؟ ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ جھنڈے لگائیں، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بینر اور جھنڈے لگے ہوئے میں دیکھتا ہوں نالوں کے اوپر جہاں بدبو آ رہی ہے اور جھنڈا اوپر لگایا ہے، کسی نے صلاۃ السلام لکھا ہوا ہے، کسی پہ نالین کا نقشہ بنا ہوا ہے، کسی پہ گنبد خضرا کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور لگایا کہاں ہے بدبختوں نے اس کو۔ ہمیں تو سکھایا گیا تھا خوشبو لگانی ہے، اس کو پاک صاف ستھری جگہ میں اس کو رکھنا ہے، تم کہاں لگا رہے ہو؟ دوسروں کو کہنے کا موقع تو ملے گا نا۔ خواتین کا کہا آواز سننا ناپسند فرمایا، گناہ کہا خواتین بن ٹھن کے نعتیں پڑھ رہی ہیں، ان کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، پورا محلہ ان کی آوازیں سن رہا ہے، اور یہ گناہ ہے، عذاب ہے، ہماری شریعت میں اس کی کہیں بھی اجازت نہیں۔ جلوس میں جائیں، آپ جائیں جلوس نکالیں، نعت پاک پڑھیں، لیکن خواتین کو نہ۔ ہمارے ہاں کیا گلیاں سجی ہوئی ہیں جی، خواتین دیکھنے جا رہی ہیں، ارے وہ ثواب لینے کے لیے محبت کے اظہار میں جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اور جس خاتون کو خانہ کعبہ میں کہا گیا کہ احرام اس طرح سے باندھنا ہے، اس طرح سے چلنا ہے، سر وہاں ننگا نہیں کرنا، کہاں؟ خانہ کعبہ میں کیا کہا گیا، اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ آخر میں کچھ کڑوی باتیں کر دی، برداشت کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ وہ سارا کا سارا اس کے کھاتے میں بھی آئے گا، اس لیے وہ نیکی کرتے ہوئے بڑی نیکی اس کو دیکھیں جس میں فائدہ زیادہ ہو، وہ کام کیا جائے جس میں دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ ایک بات کرتے چلوں، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم میلاد مناتے ہیں، جگہ جگہ گلیاں سجاتے ہیں، کسی جگہ روضہ رسول کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، خانہ کعبہ کی بنائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بنانا محبت ہے، اظہار محبت کا ہے، لیکن وہاں کرتے ہم کیا ہے؟ گنبد خضرا بنایا، خانہ کعبہ کی تصویر بنائی، اس کو پھر گرا دیا، 2 دن 3 دن کے بعد وہی مٹی پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں۔ سوچا کبھی اس مٹی کو نسبت کس سے ہو گئی تھی؟ ارے فیکٹری میں بننے والا سارا کاغذ ہی ہے، لیکن جس کاغذ کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے، کپڑا فیکٹری میں بننے والا سارا کپڑا ہی ہے، لیکن جو قرآن کا غلاف بن جاتا ہے اسے کہا کہ اس کو بغیر وضو کے چھونا بھی نہیں، وہ اتنا معزز بن گیا۔ فلاں جگہ جی 1000 ٹن کا کیک کاٹا جائے گا، 10 ٹن کا کیک کاٹا جائے گا میلاد کی خوشی میں، اوپر گنبد خضرا کے نقشہ بنایا ہوتا ہے اور وہ پیر صاحب مولوی صاحب چاقو سے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ارے بدماش، کبھی اپنی تصویر کاٹنا برداشت کرے گا نہیں؟ محبت گوارا کرتی؟
اپنے باپ کی تصویر پہ چھری چلائے گا؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین سارا کا سارا نبی علیہ السلام سے محبت کا نام ہے، اور وہ محبت ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ کیا؟ ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ جھنڈے لگائیں، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بینر اور جھنڈے لگے ہوئے میں دیکھتا ہوں نالوں کے اوپر جہاں بدبو آ رہی ہے، اور جھنڈا اوپر لگایا ہے، کسی نے صلاۃ السلام لکھا ہوا ہے، کسی پہ نالین کا نقشہ بنا ہوا ہے، کسی پہ گنبد خضرا کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور لگایا کہاں ہے بدبختوں نے اس کو۔ ہمیں تو سکھایا گیا تھا خوشبو لگانی ہے اس کو، پاک صاف ستھری جگہ میں اس کو رکھنا ہے، تم کہاں لگا رہے ہو؟ دوسروں کو کہنے کا موقع تو ملے گا نا۔ خواتین کا کہا آواز سننا ناپسند فرمایا، گناہ کہا خواتین بن ٹھن کے نعتیں پڑھ رہی ہیں، ان کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، پورا محلہ ان کی آوازیں سن رہا ہے، اور یہ گناہ ہے، عذاب ہے، ہماری شریعت میں اس کی کہیں بھی اجازت نہیں۔ جلوس میں جائیں، آپ جائیں، جلوس نکالیں، نعت پاک پڑھیں، لیکن خواتین کو نہ۔ ہمارے ہاں کیا گلیاں سجی ہوئی ہیں جی، خواتین دیکھنے جا رہی ہیں، ارے وہ ثواب لینے کے لیے محبت کے اظہار میں جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اور جس خاتون کو خانہ کعبہ میں کہا گیا کہ احرام اس طرح سے باندھنا ہے، اس طرح سے چلنا ہے، سر وہاں ننگا نہیں کرنا، کہاں؟ خانہ کعبہ میں کیا کہا گیا، اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ آخر میں کچھ کڑوی باتیں کر دی، برداشت کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک